اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان میں جمعۃ الوداع ایک دن مناتے ہیں، ورنہ کوئی بعید نہیں پنجاب میں جمعۃ الوداع کسی اور دن، KPK میں کسی اور دن، بلوچستان میں کسی اور دن، اور سندھ میں کسی اور دن۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، ہمیں ایک دن منانا ہوتا ہے، لیکن ہم عید ایک دن نہیں مناتے۔ ہم منانا چاہتے ہیں ایک دن، مگر مجبوری ہے، جن لوگوں کو چاند کا اعلان کرنا ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے آواز وطن نیٹ ورک کے پروگرام میں آج دعوت دی ہے رؤیت ہلال کمیٹی کے ایک ممبر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ آج لیٹ کیوں آئے ہیں؟ یہ ہے میاں اظہر صاحب، میں رستے میں آ رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ رستے میں روزہ نہ کھل جائے۔ میں نے رستے میں افطاری کے لیے پکوڑے اور کھجوریں لے لی۔ میں نے جیسے لی تو 2 کھجوریں لی، ایک میں نے اپنے ڈرائیور کو دے دی۔ 4 پکوڑے تھے، 2 میں نے ڈرائیور کو دے دیے۔ جو 2 پکوڑے میرے حصے میں آئے وہ مرچوں کے آ گئے۔ ایک تو میں جلدی میں کھا گیا، جب دوسری مرچ کھائی تو اللہ حافظ، اور اس نے مجھے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اتنی آگ لگائی کہ آپ یقین کیجئے کہ زبان سے اب بولا نہیں جا رہا۔ اگر کچھ مہربانی ہو، آپ کے پاس کوئی حلوہ موجود ہو تو مجھے دے دیں گے، اس کے بعد میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا انٹرویو بھی بڑے اچھے آپ طریقے کے سے لیے چلے گا۔ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، 20-25 منٹ تک آپ کو جو ہے نا کھانا ملے گا۔ جو آپ کا کھانا ہے مجھے لگ رہا ہے وہ بھی پکوڑے ہی بنے ہوں گے۔ مجھے آپ کوئی حلوے کا انتظام کر دیجئے تاکہ اس زبان میں بھی شیرینی ہو جائے اور آپ کا انٹرویو بھی بڑے اچھے طریقے سے کوئی چلے۔ ہے یار، مٹھائی ہے تو لے آئیں۔ یہ گلاب جامن آ گئے، ہاں ہاں ہاں، آپ تناول فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو گلاب جامن ہے یہ مجھے لگ رہا ہے گلشن والوں کے ہیں، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، گلشن والے؟ گلشن کیا ہے؟ میرا مطلب ہے گلشن بیکری والوں، گلشن سویٹس والوں سے، ان کی جو یہ شیرینی ہے نا بڑی لاجواب ہے۔ رس گلے بھی بہت اچھے بناتے ہیں، اور گلاب جامن کا تو آج کیا ان کی ایک دکان میرا خیال یہ پلی ہے، اس کے بعد بھی اب کوئی نئی دکان وہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے، کیا ٹیسٹ۔ آپ مٹھائی کی تعریف کرنے لگے، میرا سوال تھا کہ ہم لوگ پاکستان میں عید ایک دن کیوں نہیں مناتے؟ آپ مٹھائی کی تعریفیں لے کر بیٹھ گئے۔ بھائی دیکھو، ہماری مرضی، ہم نہیں مناتے۔ آپ کی مرضی سے کیا مراد؟ دیکھیں، اس ملک میں جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر انسان کو، ہر شخص کو، عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے طریقے سے زندگی گزارے، لہذا ہم نہیں مناتے جمہوریت کی وجہ سے۔ بات ہو رہی ہے چاند کی، لوگ چاند پہ جا کے واپس آ گئے ہیں، ہم ابھی تک اسی میں ہیں کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہر سال لوگ خوشی کے لیے رمضان کے 30 روزے گزارتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہوگی، لیکن آپ کے جو فیصلہ ہوتا ہے ان کی خوشی جو ہوتی ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے اگر کوئی ٹیم بنائی جاتی ہے نا، اس میں کھلاڑی کچھ اور ہوتے ہیں، جو سلیکٹر ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس سلیکٹر کی بھی اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ، اس ٹیم کے ساتھ نہیں بنتی، تو ہو سکتا ہے ہماری بھی ہمارے چیئرمین کے ساتھ نہ بنتی ہو، تو اسے جب چاند نظر آتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا، جب ہمیں نظر آتا ہے تو اسے نظر نہیں۔ دیکھیں مولانا صاحب، یہ ایک موضوع سنجیدہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے اتنا کہتا ہوں کہ جس دن خانہ کعبہ میں پہلا روزہ ہو تو پاکستان میں بھی پہلا روزہ ہو، جس دن خانہ کعبہ میں عید ہو تو پاکستان میں بھی عید ہو۔ آپ نے بڑی ہی اچھی بات کی، میرے دل پہ آپ کی بات نے اثر کیا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب
مکہ میں چاند نظر آئے تو ہمارے ہاں بھی چاند نظر آئے، اور جب عید ہو وہاں تو ہمارے ہاں بھی عید ہو۔ مگر مجھے آپ یہ بتائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی حوالے سے میرے ایک دوست نے مجھے کان میں آ کے ایک دن ایک بات کہی جو میں آج آپ کے سامنے اس چینل پہ کہنا چاہوں گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں، ہم جو 25 دسمبر مناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 25 دسمبر کا؟ ہاں، کرسمس۔ ہاں دیکھو، ماشاء جو ہم کرسمس مناتے ہیں وہ امریکہ میں بھی ایک ہی دن منایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی اسی دن منایا جاتا ہے، اس میں کوئی چاند کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو وہ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو کر ہم بھی سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں، ایک مجھے اچھا آپ کر نہیں سکتے تو پھر ہم کام کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، بات ہمیں یہ ہے کرنا چاہیے۔ آپ پورے سال آپ کو چاند کا مسئلہ نہیں ہوتا، پورا سال آپ ہماری شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہوں گے، لیکن جیسے ہی رمضان، محرم، عید، ان دنوں میں آپ کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اب دیکھ لیں چاند کیسا ہے، اس بہانے سے آپ ہمیں بھی دیکھ لیتے ہیں اور چاند کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو صحیح بتائیں۔ اگر ہم چاند نہیں دیکھیں گے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کسی بھی غلط اس میں ہو، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کا ایک روزہ زیادہ ہو جائے یا ایک روزہ کم ہو جائے۔ اگر ہم ایسا کرنے لگیں، آپ گلاب جامن کھا لیں، میری جو بات ہے وہ ہے کہ ہر سال آپ لوگوں کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے نا، جس کا کام ہے چاند کا اعلان کرنا۔ دیکھیں، وہ ٹیم جو ہے نا مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا ہمارے آپس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم جس شخص کو بھی چاند کے لیے کھڑا کرتے ہیں یا روت کا ہم کہتے ہیں کہ وہ بتائے کہ آیا چاند نظر آ گیا، اگر وہاں سے ہمیں جواب نہ آئے تو اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لوگوں کا یہ بھی ہم پہ گلا ہوگا کہ ہم رات کے 12 بجے آپ کو کہتے ہیں تراویح پڑھ لیں، اور دن کے 10 بجے بھی آپ عید کروا دیتے ہیں۔ ہاں، ہم 10 بجے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پی کی سائڈ پہ جائیں گے، پہاڑوں کی طرف جائیں گے، تو جب آپ پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے چاند کو، تو سورج غروب ہونے کے بعد ہی آپ کو وہاں چاند نظر آئے گا۔ تو جیسے سورج غروب ہوگا تو ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ہم تک روت پہنچتے ہوئے بتاتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے، تو لہٰذا ہم رات کو 12 بجے ہی بتاتے ہیں۔ نہیں، وہ تو اس طرح ہے نا کہ آپ کی ایک پوری ٹیم وہ جہاز میں بیٹھ کر جو مختلف علاقے کراس کرتی ہوئی، تو جہاز کو آپ نے لینڈ کروا دیا تھا بکھر میں، تو وہاں پہ پھر آپ نے چاند دیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ ایسے تھا، دیکھیں میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ مسئلہ ایسا تھا۔ گلاب جامن آپ کو نظر نہیں آ رہے، چاند آپ کیسے دیکھیں؟ بس یہی تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہم کچھ چیزیں دیکھی ہوئی بھی نہیں بتاتے آپ کو، اور کچھ اندیکھی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، تو اس میں آپ ایسا محسوس نہ کریں۔ ٹھیک ہے کہ گلاب جو دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، حلوہ ہماری کمزوری ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو وہ ہماری کمزوری سمجھ لیں آپ، اور پلیٹ بھری ہو گلشن والوں کی۔ مجھے آپ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ چاند دیکھنے کا جو ہے نا معاوضہ کتنا لیتے ہیں؟ دیکھیں، بات سنیں آپ میری، جو آپ نے معاوضے کی بات کی ہے نا، آپ نے میرے دل پہ چھریاں چلا دی۔ پہلے ہی تتیا مرچ کی وجہ سے، یہ تتیا کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک مرچ کی قسم ہوتی ہے۔ بات معاوضے کی ہو رہی تھی، آپ تتیا مرچ کی طرف چلے گئے، آئے ہائے، آپ وہ کو بھی میں کیا پہلی پتا، دفعہ سن رہا ہوں کہ کوئی میرے تتیا بھی ہوتی ہے۔ ایسی تتیا مرچ ہوتی ہے، آپ کو کیا پتا، میرے معدے میں، میرے بدن میں اس نے جو اس وقت آگ لگائی ہوئی ہے نا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب سے 2-2.5 گھنٹے کے بعد مجھے برف کی بھی ضرورت پڑے گی۔ خیر، کوئی بات نہیں، میں بات اسی لیے معاوضے کی کر رہے تھے کہ آپ چاند دیکھنے کا معاوضہ کتنا وہ لیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، معاوضے کی آپ بات کرتے ہیں نا، ہمیں سارا سال کوئی نہیں پوچھتا،
یہی 3 ماہ ہوتے ہیں جس میں ہم سے معاوضہ بھی ہمیں دیا جاتا ہے، ہماری آؤ بھگت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ بھی ہمیں آگے پیچھے چینلوں پہ نہیں بلاتے، آج آپ نے ہمیں بلایا، گلاب جامن بھی کھلا رہے ہیں، آج ہماری افطاری کا بھی پروگرام کیے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں یہ آگے پیچھے آپ ہمیں کیوں نہیں بلاتے؟ اب ایک دیکھیں واحد ایسی بات ہے کہ آپ لوگ معاوضہ دینے کے لیے ایک مولوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ دیکھیں جو بچہ آپ کے 4 بچے ہیں 6 بچے ہیں، اس میں جو اچھے اچھے بچے ہوں گے، جو ذہین بچے ہوں گے، آپ ان کو سکولوں کی تعلیم دیں گے، اچھی کلاس میں ہوں گے، آپ کہیں گے یہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر بن جائے، ڈی سی بن جائے، ایس پی بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو ذہن کے حوالے سے تھوڑا سا کمزور ہوگا یا کمزور ہوگا، آپ اسے اٹھا کے ہمارے مدرسے میں ڈال دیں گے کہ یہ مولانا صاحب یہ بچے کو تو آپ نے حافظ بنانا ہے، قرآن پاک پڑھانا ہے۔ اور جب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ بچہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کے لیے کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم اسے قرآن پاک پڑھنا سکھاتے ہیں، اور آخر میں جو آپ ہمیں فیس دیتے ہیں، میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ فیس آپ ہمیں کیا دیتے ہیں۔ یہ جائے کہ ہماری فیس ان سکولوں سے، جن سکولوں میں آپ ہزاروں روپیہ لے کر خرچہ پورا کر رہے تھے، ان کی نسبت بہت کم ہوتی ہے۔ تو بھائی آپ ہم سے یہاں کیا فیس پوچھتے ہیں؟ دیکھیں رمضان پڑھائیں گے، تراویاں پڑھائیں گے، تو اس کے بعد آخری رات ہمیں ایک جوڑے کپڑے کا، ایک مٹھائی کی ٹوکری اور کچھ کیش کی صورت میں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا کون پوچھنے والا ہے؟ بس آپ ہمیں مت چھیڑیں جناب جناب۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے قوت ہلال کمیٹی کے ممبر کی جو گفتگو سنی ہے کہ پاکستان میں ہم عید ایک دن کیوں نہیں مناتے۔ اگر میں کچھ دیر اور رکتا تو موصوف نے گلاب جامن کھانے پہ بھی زور رکھنا تھا۔ تو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔